بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہمارے ہاں 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس سے جو ہمارے آرمی کو اور ہمارے جو انتظامیہ آرمی کی انتظامیہ ہے اس میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی لوگ بھی اس بہتی گنگا میں برے چاروں ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہ پورا جو سیشن ہے یہ 27ویں ترمیم کا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے 120 ترامیم ہیں جس کو کرنے کے بعد یہ صحافی، یہ جو سیاسی نظام ہے اس میں بھی دراڑ آئے گی، اور یہ جو مضبوط سیاسی نظام، اور یوں کہیں گے بلکہ قبضہ مافیا جو ہے وہ سیاسی نظام پہ قابض ہو جائیں گے۔ اس لیے 120 ترامیم کروانی ہے۔ پہلے 26 ترمیم کی گئی تھی، 26ویں ترمیم کی گئی تھی، اس کے بعد 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بقیہ جو کچھ بچے گا، یعنی ہماری جو معاشی دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردوں کو بچانے کے لیے مزید جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم 27ویں آئینی ترمیم میں کرنے کے بعد 28ویں آئینی ترمیم میں، 29ویں آئینی ترمیم میں، اور فیصل والا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 تک بھی آئینی ترمیم کرنی پڑی تو ہم اس میں کریں گے۔ لیکن شاید یہ بات اب لوگوں کو معلوم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بتائی کچھ جاتی ہے، کی کچھ جاتی ہے۔ یعنی یہ جو ہماری 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا جو کابینہ میں ڈرافٹ تیار ہوا ہے وہ الگ ہے، سینٹ میں جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے وہ دوسرا ہے، اور جو کابینہ کے اجلاس کابینہ اور سینٹ میں پیش کی جانے والی قرارداد سے الگ جو سینٹ کی کمیٹی ہے جو اس میں وہ الگ ہے، وہ اس میں الگ ترمیم پیش کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو صدر کے بارے میں استثناء ہے کہ وہ اپنے اقتدار سے ہٹنے کے بعد بھی کسی کو قتل بھی کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کسی کو مار بھی دیں گے، کوئی جرم بھی کر لیں گے، ان پر کسی بھی قسم کا مقدمہ، فوجداری مقدمہ نہیں چلایا جا سکے گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ ایک آدمی کو، ایک گروپ کو، ایک ملازم کو یہ تحفظ فراہم کرے گی؟ یہ تو پورے پاکستان کی عوام کا قانون ہے، پاکستان کی عوام جو ہے اس کا یہ دستور ہے، یہ کسی کا ذاتی دستور نہیں ہے جس میں ہر طرح کی آپ بس ذاتی کرتے چلے جائیں، جو آپ کے دماغ میں آئے وہ اس میں لکھ لیں۔ وہ بالکل جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور جنرل مشرف نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ایسی دستاویز ہے جس کو دوسرا لکھ لیں۔ تو یہ جو ان آمروں نے کہا تھا تو بالکل ٹھیک کہا تھا۔ آپ لوگ تو جو ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، یعنی یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کس طرح کے ووٹوں سے منتخب ہوئے اور کون سے ووٹوں سے آپ کو نوازا گیا، اور کن ووٹوں سے آپ کو کبھی 45 فارم 27 فارم 47 48 اس طرح کی جو اوپر نیچے لپڑ ڈگیاں ہیں ان سے پنڈبیوں کے اندر آپ چھپ کر کے حکمران بنے، ان تمام نے مل کر کے آج ایک ایسی ترمیم لائیں شروع کی ہے جس سے صدر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جرم سے بالکل ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ یعنی ایسا تو کبھی کسی نبی نے بھی اپنے لیے کوئی قانون نہیں بنایا، کسی صحابی نے بھی نہیں بنایا، کسی جو ہے وہ صالحین نے بھی نہیں بنایا ہے۔ یہ کون سا قانون جو ہے وہ آج ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں بنایا جا رہا ہے، جس کے تحت صدر بھی فارغ ہو گیا، جس کے تحت وزیر اعظم بھی، خیر وزیر اعظم صاحب نے انتہائی شرافت، انتہائی انکساری اور انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انوشا رحمان کی جو ترمیم تھی کہ صدر کو بھی استثناء قرار دیا جائے، انہوں نے کہا نہیں جی مجھے یہ استثناء نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ساری جو صورتحال اس وقت ملک میں بن رہی ہے یہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات اور معاشی دہشت گردوں کو تحفظ دینے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال اگر اسی طرح چلتی رہی تو ایک بات تمام لوگ یاد رکھ لیں کہ وہ چیزیں جو بہت زیادہ پرفیکٹ بنا لی جاتی ہیں اپنے ذات کے لیے، وہ ہمیشہ آخر میں ٹکراؤ کی صورت میں ختم ہوتی ہیں۔ اس طرح کی ٹکراؤ ہوگا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان کے خوف سے،
عمران خان کے ڈر سے، عمران خان کی پاپولر ہونے سے آپ کو بہت زیادہ خوف ہے، جس کی وجہ سے آپ اس طرح کے قوانین بنا کر کے، اس طرح کے دستوروں میں ترمیم کر کے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں؟ ایسا اگر ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ قانون بنتے بھی ہیں اور ختم بھی ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے خان عبد الولی خان کے مقدمے میں یہ بات اعلان ایک ترمیم کی تھی۔ یاد رکھ لیں آپ، موجودہ حکمران بھی اس بات کو وہ جان لیں کہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک ترمیم کی تھی۔ اس ترمیم کے تحت بیرون ملک سے کوئی وکیل جو ہے وہ پاکستان بار کا 6 ماہ کے ممبر کے بغیر وہ وکالت نہیں کر سکتا۔ اس لیے خان عبد الولی خان کو روک دیا گیا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی تیسری بیوی حسنہ صاحبہ نے جب لندن سے ایک وکیل کو، بہت ہائی پروفائل وکیل، بہت اچھے وکیل کو کر کے پاکستان بھیجا، تو پاکستان کی کورٹوں نے ان سے کہا کہ جناب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ترمیم کی تھی کہ بیرون ملک کا جو ہوگا وہ 6 مہینے کا پہلے پاکستان کے کسی بار کا ممبر ہوگا، اس کے بعد وہ کام کرے گا۔ تو آپ بھی کسی بار کے ممبر بن جائیے، پھر 6 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو قوانین آپ بنائیں گے وہ اگر غلط ہوں گے تو آخرکار اس میں بھی کوئی، فیصل واڑہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو دستور بنا تھا، اس دستور کے جو میکر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کی پاکستان پیپلز پارٹی، جو جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے اپنے آپ کو، آج اسی دستور کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 آئینی ترامیم جو ہیں وہ اس دستور میں کی تھیں، 7 آئینی ترامیم کی تھیں، جس میں شہروں میں ماشاء اللہ لگانے کی بھی ترمیم شامل تھی۔ تو آپ کیسے ماشاء اللہ کے مخالف ہیں؟ کیسے آپ فوج کے مخالف ہیں؟ آپ کسی کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ میں صرف ایک ہی خوبی ہے کہ آپ اقتدار کے حامی ہیں، بدعنوانی کے حامی ہیں۔ آپ اقتدار کے حامی ہیں، آپ بدعنوانی کے حامی ہیں، اور اس کو پرموٹ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے بنانا اسٹیٹ کی طرح پاکستان کی اسٹیٹ کو بنانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے تمام جرائم جو ہیں وہ مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مٹی کے اندر دفن ہونے والے بے گناہ لوگوں کی جو لاشیں ہیں وہ بھی کبھی کھود کر کے نکال لی جاتی ہیں، اور وہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب اصل مجرم کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری یوٹیوب پر ہماری ویڈیو بھی چلا رہے ہیں، بہت احسن طریقے سے، بہت اچھی طریقے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یوٹیوب کو۔ یوٹیوب کی وجہ سے آج ہم اپنی آواز کو پورے ملک میں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔